اچھا پیارے بچوں، آج ہم جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا دانتوں کے بارے میں، تو ہم نے ٹیتھ، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ بڑا ایک طویل موضوع ہے، اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے۔ میرا دل کہتا ہے وقت تھم جا جب آپ کہتے ہیں کہ پیارے بچوں۔ یہ تو تم سوچتے ہو نا اے وقت تھم جب، وقت اور تیز ہو جاتا ہے۔ سر یہ دانتوں کے حوالے سے جب آپ نے پچھلا لیکچر بھی دیا تھا تو میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ سر یہ اگر دانت کو کیڑا لگ جائے تو جو فصلوں کو کیڑا لگنے والی دوائی ہوتی ہے وہ دانتوں میں بھی لگائی جا سکتی؟ بیٹا ٹرائی کر لو، ایک دفعہ ہمت کر لو۔ سر پھر دوسری دفعہ لگانے جو کہ رہ جاتا ہے بندہ۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو ڈینٹسٹ کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیڑا نکال کے دکھائیں باہر۔ وہ کہتا ہے دانتوں میں تو نہیں ہے، دماغ میں ہے، وہ نکال دیتا ہوں۔ سر دانتوں کی بات، وہ مجھے رات کی پچھلی داڑھ بھی بڑی تنگ کر رہی تھی۔ بیٹا لاسٹ پیریڈ میں ہمیں تو پتا چلا تھا کہ آپ کے منہ کے اندر کل اثاثہ ایک سنگل دانت ہے۔ وہ بھی اگلا ہے سر، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ پچھلی داڑھ والی بات غلط کر رہا ہے۔ اچھا بچوں، آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو دانت نظر آتے ہیں نا ہمیں، یہ صرف 1/3 دانت جو ہے نا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کا جو 2/3 دانت ہے نا، 2/3 حصہ جو ہے نا وہ اندر یعنی جلد کے اندر ہوتا ہے ہمارا۔ صرف 1/3 جو ہے دانت یہ سکن کے یا مسوڑوں کے باہر ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادیں مضبوط ہیں، اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہوتی ہے، اور جب ہم اپنی سستی کی وجہ سے اس کو کیڑا لگوا بیٹھتے ہیں، دانت کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم اپنے آپ سے کتنی زیادتی کرتے ہیں کہ وہ اتنا لمبا دانت بھی جو ہے وہ بھی کیڑا کھا جاتا ہے اور وہ کیڑے کا شکار ہو جاتا ہے۔ سر یہ چاکلیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے؟ سر مختلف چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، بہت زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ آپ لوگ دانتوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ میں نے پچھلے پیریڈ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کم از کم جو ہے وہ 3 منٹ تک دانتوں کو برش ضرور کرنا چاہیے۔ سر مجھ سے 3 منٹ نہیں ہوتا، میرے گھٹ تھک جاتے ہیں، کیونکہ مجھے ذرا برش بھی بڑا کرنا پڑتا ہے اور میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کرنا۔ پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وائپر مار لیا۔ سر یہ تو آپ صاف لافٹر لے رہے ہیں، دانتوں کے اوپر وائپر کیسے؟ وائپر تو پلین جگہ پہ مارا جاتا۔ سر ہم آپ کو فیس جھکتے کرانے کی دیتے ہیں؟ پلیز تمہارے کیریئر کا مجھے مسئلہ سر۔ کوئی ایک فیس کی رسید دکھاؤ جو آج تک آپ نے مجھے دی۔ سر آپ کو شاگرد کے ساتھ بولنے کی تمیز نہیں، میرے جوان بچے ہیں۔ چلو بیٹا، اب آپ نے بات کھولے دی ہے تو پھر پوری کرو۔ یہ کہو کہ میرے جوان بچوں کے جوان بچے ہیں۔ حد ہو گئی ہے سر، بہت افسوس ہوا ہے۔ آئی ایم سوری سر۔ اچھا بچوں، آپ نے بہت ایک معروف محاورہ ہے دانت نکالنا، یعنی مسکرانا۔ اس میں عورت اور مرد کے حوالے سے فطرت نے بہت بڑی ایک تفریق رکھی ہوئی ہے۔ ایک جدید سائنسی ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ دن میں اوسطاً 62 دفعہ مسکراتی ہے، جبکہ مرد بیچارہ بمشکل 8 بار مسکراتا ہے۔ اور یہ ظلم پہ ظلم یہ ہے کہ مرد سیالکوٹ گیا ہو تو وہ 8 باری بھی نہیں مسکراتا۔ سر کیا کہنے؟ بیٹا شروع میں وہ بھی 62 بار ہی مسکراتا تھا، جب سے وہ سیالکوٹ گیا تب سے وہ 8 پہ آیا ہے۔ سر عورت دن میں کتنی دفعہ ہنستی ہے؟ 62 مرتبہ۔ ہاں یہ تو جیا سے دیکھ کر احساس ہوتا ہے۔ سر جی آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ دانتوں کو برش بھی کرنا چاہیے اور ان کو فلاس بھی کرنا چاہیے۔ میں بھول گیا ہوں سر جی، یہ فلاس کیا ہے؟ بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلاس جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پہ دھاگے یا نائلون کے دھاگے سے دانتوں کے درمیان پھیرتے ہیں، حلال کرتے ہیں، جیسے ٹوتھ پک کا کرتے ہیں نا، تو وہ کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ 35 سے 40% جو دانتوں کی صفائی ہے وہ صرف فلاس سے ہی ممکن ہے، اور نائلون کے فلاس سے ممکن ہے۔ دھاگے سے اور زیادہ آپ اپنے دانتوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مٹیریل اور پھنسا لیتے ہیں۔ دوسری بات بیٹا میں نے آپ کو یہ بتائی تھی دانتوں کی صفائی کے حوالے سے کہ دن میں 2 دفعہ ضرور دانت صاف کرنے چاہیے۔ ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ جتنی ضروری آپ کے دانتوں کی صفائی ہے اتنی ہی ضروری آپ کے ٹوتھ برش کی صفائی بھی ہے۔ اچھا کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹوتھ برش کے اوپر کور ہوتا ہے وہ ٹوتھ برش کو جراثیم سے بچاتا ہے، لیکن جدید ریسرچ یہ کہتی ہے
کہ ٹوتھ برش کے اوپر وہ کور نہیں دینا چاہیے کیونکہ پھر وہ گیلا رہتا ہے, نمی کا شکار رہتا ہے اور نمی میں بیکٹیریا زیادہ گرو کرتا ہے. اس لیے اس کو خشک اور ہوادار جگہ پہ رکھنا چاہیے, لیکن کسی نہ کسی انداز میں اس کو کور کرنا چاہیے, کسی الماری میں, کسی ڈرا میں, اس طرح کی جگہ پہ رکھنا. بالکل ٹھیک ہے. اور برش کرنے کے بعد, دانتوں میں پھیرنے کے بعد اسے اچھی طرح دھونا بھی چاہیے. اچھا بچوں, مجھے ایک سوال کا جواب دیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ دانتوں کے حوالے سے کون سی معروف شخصیت جو ہے ساری زندگی مصیبت اور عذاب کا شکار رہی ہے؟ سر مجھے پتہ ہے, مگر میں جواب دوں گا تو آپ پھر ذہن میں سوچیں گے آگے سے جواب دیتے ہو. کون ہے بتائیں؟ سر میرے دادا کے بڑے بھائی. اچھا, وہ معروف کیوں تھے؟ سر ساری زندگی بیچارے دانتوں کے پیچھے ہی کھجل ہوتے رہے ہیں, اور معروف اس لیے تھے سر کہ انہوں نے میرے دادے کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا. وہ معروف شخصیت پتہ ہے کون تھی؟ پہلا امریکی صدر جارج واشنگٹن. ان کے دانتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑی کے دانت تھے, اور ان کے دانتوں پر بہت بحث ہوتی ہے, اور کئی جگہ پہ واشنگٹن کے دانتوں کا ذکر آتا ہے, اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑی کے تھے دانت. وہ لکڑی کے نہیں تھے, وہ بلکہ ان کے مصنوعی دانت بنائے گئے تھے. اس میں ہاتھی دانت بھی شامل تھا, اس میں سونا بھی شامل تھا, اس میں ڈائمنڈ بھی شامل تھا, اس میں انسانی دانت بھی شامل تھے, اس میں گدے کے دانت بھی شامل تھے, اس میں ہپوپوٹامس کے دانت بھی شامل تھے. سر ان ساروں کی خصوصیات ان صدر میں پائی جاتی تھی, اسی وقت ہناتے بھی تھے سر. اچھا, امریکہ کی بات چلیے تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ وہ واحد ملک ہے جہاں پہ کئی دہائیوں تک جو ڈینٹسٹری تھی نا, جو دندان سازی کا کام ہے, یہ لوہار یا گھوڑوں کے کھر بنانے والے یہ سر انجام دیتے تھے. اور چنگے رہے ہو. اچھا سر, ویسے آپ کی بڑی مہربانی, آپ دانتوں پہ لیکچر دیتے ہیں. بزرگ کہا کرتے ہیں کہ جو انسان کی صحت ہے نا وہ ان 32 دانتوں میں پنہاں. میں نے آپ کو بتایا تو تھا پچھلے لیکچر میں کہ اگر آپ اپنے دانتوں کی صفائی رکھتے ہیں تو صرف دانتوں کا فائدہ نہیں کرتے, آپ درجنوں بیماریوں سے بچتے ہیں. لیکن جب عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کا ایک جو سمبل یا سگنل ہے وہ یہ ہوتے ہے کہ آپ کے جبڑے میں درد ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ دانتوں کا گہرا تعلق ہے دیگر امراض کے ساتھ. بہت اچھی. اچھا بھائی جان, مجھے بہت سارے میرے ویورز نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ پچھلے کچھ عرصے کے دوران 2-3 مرتبہ ٹک ٹاک پر ہونے والی عریانی, فحاشی اور غنڈہ کلچر اور یہ جو ٹاپ 10 کلچر ہے بدماشوں کا, اس کے حوالے سے آپ گفتگو کر چکے ہیں, لیکن آپ یوٹیوب پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب اس وقت بہت بڑا عریانی, فحاشی, ولغیرٹی, اوبسینٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ پھیلانے کا ذریعہ بن چکا ہے, تو آپ اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ حقیقتاً دیکھا جائے نا تو ٹک ٹاک سے کہیں زیادہ اس وقت جو گندگی, غلاظت, عریانی, فحاشی پھیلا رہے ہیں نا وہ یوٹیوب ہے.